أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. آیت کا کچھ حصہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. آج اس آیت کریمہ کا انشاءاللہ دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے. کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے مطابق وراثت کے حصوں کی جو تفصیلات ہم نے پڑھی تھیں وہ یہ تھیں کہ اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں میت کی تو ان بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا، اور یہ صرف بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ میت کی اس صورت میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں. اگر صرف بیٹیاں ہیں تو 2/3 حصہ ان کو ملے گا اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں. 2/3 کا مطلب ہوتا ہے جو نیچے ہوتا ہے فریکشن کے نیچے، بٹے کے نیچے جو ہوتا ہے نیچے والا حصہ، وہ ٹوٹل حصوں کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ کل اتنے حصے کریں، اور اوپر والے حصے وہ ہیں جو اس کو ملنے ہیں. 2/3 2/3 کا مطلب ہے کہ ٹوٹل پارٹس 3 ہیں، ٹوٹل حصے، ٹوٹل ڈیریاں وہ 3 کرنی ہیں اور ان میں سے 2 دے دیں. یہ مطلب ہوتا ہے 2/3 کا. تو اگر میت کی صرف بیٹیاں ہیں اور وہ ہیں بھی 2 یا پھر 3 4 5 10 جتنی بھی ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، ان ساری بیٹیوں کو 2/3 ملے گا. وہ 2/3 وہ آپس میں پھر فردر تقسیم کر لیں گی برابر. اور اگر ایک بیٹی ہو، بیٹا کوئی نہیں ہے، صرف بیٹی ہو ایک،
تو پھر نصف ملے گا اس کو، بیٹی کو 1/2، یعنی ٹوٹل 2 حصے کر کے اس میں سے 1 حصہ۔ یہ 2 باتیں ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور یہ دونوں صورتیں میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں اس وقت کی ہیں جب بیٹے کوئی نہیں۔ اور اگر میت کے صرف بیٹے ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ماں اور باپ کا 1/6 حصہ پہلے نکال لیں۔ بیٹیوں کی صورت میں بھی ماں اور باپ کو 1/6 ہی ملنا ہے۔ بیٹے ہیں صرف، بیٹی کوئی نہیں، اب ماں اور باپ کا حصہ 1/6 نکال کے دونوں کو دے دیں، یعنی ٹوٹل 6 حصے اب کر لیں، 1 حصہ ماں کو، 1 حصہ باپ کو، اور جو باقی بچا ہے یقیناً 6 میں سے 2 حصے چلے گئے تو باقی 4 حصے بچے ہیں، وہ 4 حصے جو بچے ہیں یا جو بھی بچا ہے وہ سارا بیٹوں کے والے کر دیں، جتنے بھی بیٹے ہیں، چاہے وہ 1 ہے، چاہے 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 50 ہیں، وہ سارا حصہ بیٹوں کو دے دیا جائے گا، اور وہ بیٹے آپس میں ایکولی برابر تقسیم کر لیں۔ اور اگر بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں، یہ صورت بھی تو ہو سکتی ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی، مکس اولاد ہے، پھر بھی ایسے تقسیم کرنا۔ کیسے؟ کہ 6 حصے کر کے 1 حصہ ماں کو دے دیں، 1 حصہ باپ کو دے دیں، جو باقی 4 حصے بچے ہیں وہ بیٹوں بیٹیوں سب کے حوالے کر دیں، اور وہ پھر فردر آپس میں 1 اور 2 کی نسبت سے تقسیم کر لیں، 1 اور 2 کی نسبت سے وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ تو اللہ پاک نے جو یہ میں نے 3 صورتیں بیان کر دی، ایک صرف بیٹیاں ہیں، دوسری صورت صرف بیٹے ہیں، اور تیسری صورت بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں۔ تو اس میں تینوں صورتوں میں سے اللہ پاک نے یہاں صرف ایک صورت بیان کی ہے جو تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی، کہ اگر صرف بیٹیاں ہیں وہ صورت اللہ نے بیان کی ہے، جب بیٹے بھی موجود ہوں گے اور بیٹیاں بھی موجود ہوں گی یا صرف بیٹے ہوں گے تو وہ صورتیں بیان نہیں کی، وہ سمپل ہیں۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا۔ آپ پڑھتے ہیں آج کا سبق۔ اب آج ہم نے جو بات پڑھنی ہے اس آیت کریمہ کا دوسرا حصہ، اس کے اندر زیادہ فوکس ہے قرآن مجید کا۔ کل والے حصوں میں بیٹیوں پر فوکس ہے نا، آج والے حصے کے اندر والد اور والدہ ماں باپ کے حصوں پر فوکس ہے کہ وہ حصے کس طرح ملیں گے۔ اب اس کی 3 صورتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہیں۔ نمبر 1، جو میت ہے اس کی اولاد ہے، اولاد موجود ہے، وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اولاد ہے۔ اگر اولاد ہے میت کی تو پھر والد اور والدہ دونوں کو 1/6 اور 1/6 حصہ ملے گا، 1/6۔ اور اگر یعنی 1/6 1/6 دونوں کو مل گیا اور باقی اولاد میں تقسیم ہو گیا، جس طرح ابھی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اولاد میں کیسے ہوگا اس کی تفصیل ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں اور ابھی میں نے ریوائز بھی کی ہے۔ دوسری صورت جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ میت کی اولاد نہیں ہے۔ اگر میت کی اولاد ہے تو والدین کو کیا ملے گا، یہ مین بات ہے۔ اولاد کی بات تو ہم سیکھ چکے ہیں پہلے، والدین کو 1/6 اور 1/6۔ اگر میت کی اولاد نہیں ہے، اب جب اولاد نہیں ہے تو ماں باپ کا حصہ بڑھ جائے گا۔ وہ اس طرح بڑھے گا کہ ماں کو ملے گا 1/3 حصہ، 1/3 بڑا ہوتا ہے 1/6 سے۔ کئی لوگوں کو یہ بھی غلطی لگتی ہے کہ 1/6 شاید بڑا ہے، وہ 6 کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بڑا ہے۔ یہ
جو نمبر ہوتا ہے نا وہ جب فریکشن کے اندر بٹے کے نیچے ہوتا ہے نا تو وہ نمبر جتنا بڑا لگ رہا ہوتا ہے نا وہ ویلیو اتنی چھوٹی ہوتی ہے. یا آپ یوں سمجھ لینا کہ نیچے والا حصہ جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ اتنی ڈیریاں لگانی ہیں. تو اب اگر 6 ڈیریاں لگا کے اس میں سے ایک حصہ ملے تو ظاہر چھوٹا حصہ ملے گا, اور اگر 3 ڈیریاں کی جائیں صرف اسی چیز کی تو ڈیریاں بڑی بڑی ہو جائیں گی, تو اس میں سے ایک حصہ ملے گا وہ زیادہ ملے گا. تو اگر اولاد نہیں ہے تو ماں باپ کا حصہ بڑھ جائے گا, ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور باپ کو 2/3 حصہ ملے گا. اولاد چونکہ ہے ہی نہیں اس لیے ان دونوں میں تقسیم ہو جائے گا. اور اگر ساتھ بیوی, خامند فوت ہو رہا ہے تو بیوی موجود ہے, یا عورت فوت ہو رہی ہے تو اس کا خامند موجود ہے, ان کے لیے کیا ہوگا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے, آگے آ رہا ہے. تیسری صورت جو ہم نے آج پڑھنی ہے وہ ہے کہ میت کی اولاد تو کوئی نہیں, البتہ بہن بھائی موجود ہیں, بہن بھائی موجود ہیں. اب جو بہن بھائی ہیں ان کو حصہ تو نہیں ملے گا, حصہ نہیں ملنا ان کو یہاں, لیکن بہن بھائی موجود ہونے کی وجہ سے, میت کے بہن بھائی موجود ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کا حصہ پھر کم ہو جائے گا. حالانکہ اولاد نہ ہو تو حصہ بڑھ جاتا نا ماں باپ کا, کہ چلو اب اولاد نہیں, چلو ماں باپ کو زیادہ دے دیں. اب یہاں ماں باپ میت کے, اب یہاں ماں باپ کا حصہ پھر کم ہو گیا کیونکہ میت کے بہن بھائی موجود ہیں. اب وہ بہن بھائی موجود ہونے کی وجہ سے کیا فرق پڑا عقلی طور پہ سمجھنے کے لیے, ویسے اس میں تو اللہ پاک کے حصے ہیں لیکن یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ یوں سمجھ لیں کہ چونکہ ماں باپ کی اور اولاد بھی ہے, ان کی دیکھ بھال کرنے والی, ان پہ خرچہ کرنے والی اور بھی اولاد ہے. وہ جو میت فوت ہوئی ہے صرف وہی تو نہیں نا, اور بھی تو اس کے بہن بھائی ہیں, وہ بھی خدمت کریں گے والدین کی. ان میں سے بھی اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو وہاں سے بھی جائیداد آنی ہے والدین کو, اس لیے حصہ ماں باپ کا تھوڑا سا کم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 1/6 حصہ دوبارہ ماں کا ہو گیا. پھر ماں کا حصہ کتنا ہو گیا؟ 1/6, اور جو باقی 5 حصے رہ گئے ہیں وہ باپ کے, 5/6 باپ کو ملے گا. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. نصف آیت تو ہم پڑھ چکے ہیں, اس سے آگے والی اور کے لیے, واو اور لام زرلی کے لیے, آبا ویہی اس کے ماں باپ, آبا وینی اب ان کا تثنیہ ہے, جننے والا, تو آبا وینی 2 جننے والے, مراد ماں اور باپ, درمیان سے نون گر گیا ہے. آبا ویلی, آبا ویہی اس کے والدین کے لیے, والی آبا ویہی اور اس کے والدین کے لیے, لکلی لی کے لیے, کلی ہر, واحدن ایک, لکلی واحدن ہر ایک کے لیے, منہما ان دونوں میں سے, السدس چھٹا حصہ ہے, مما اس میں سے جو, تارا کا اس نے چھوڑا یعنی میت نے, ان کانا یہ اس صورت میں ہے, ان اگر کانا ہے یا ہو, لہو اس کے لیے یا اس کی, ولدن اولاد, اگر اس کی کوئی اولاد ہو میت کی تو پھر ماں اور باپ دونوں کے لیے ترکے میں سے 1/6 حصہ ہوگا. اب دوسرا کیس, فا پھر, ان اگر لم نہیں, یکن ہے, فَإِن لَمْ یکن پھر اگر نہ ہے یا نہ ہو, لہو اس میت کے لیے, ولدن کوئی اولاد. دوسرا کیس اولاد نہ ہونے کا ہو گیا, تو اب والدین کا حصہ بڑھ جائے گا نا. وا اور وارثہ,
وارث ہوں، ہو اس کے، اس میت کے، و وارثہ ہو اور اس کے وارث ہوں، ابواہ ماں باپ، صرف ماں باپ ہی وارث ہیں، اولاد ہے ہی کون؟ تو اب کیا ہوگا؟ فا تو لِأُمِّهِ اس کی ماں کے لیے، یعنی میت کی ماں کے لیے، الثلث تیسرا حصہ، جو پہلے چھٹا تھا وہ کتنا ہو گیا؟ اچھا باپ کا اب ذکر ہی کیوں نہیں کیا؟ وہ خود نکال لیں کہ اگر اولاد ہے ہی نہیں، 3 میں سے 1 حصہ ماں کو مل گیا تو باقی 2 حصے رہ گئے وہ باپ کو مل گئے۔ اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ خود بخود ہی جو بچہ وہ باپ کا ہی ہونا ہے۔ فَإِن تو اگر کانا ہو یا ہے، لہو اس کی میت کے لیے، فَإِن کانا لہو پھر اگر ہوں اس کے، اخوتن بھائی، اور اخوہ کا لفظ جمع ہے، اور یہ دیگر دلائل کی روشنی میں یہ 2 یا 2 سے زیادہ جتنے بھی بھائی ہوں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ایک کی صورت نہیں، ایک بھائی ہو تو پھر نہیں، ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر ہوں اس کے بھائی، اب یہ بھائی ہونے کی وجہ سے بھائیوں کو حصہ نہیں ملنا، لیکن بھائیوں کی موجودگی کی وجہ سے ماں باپ کا حصہ پھر کم ہو جانا، کیونکہ ماں باپ کی اور اولاد بھی تو ہے نا خدمت کرنے والی، اس لیے بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے اندر کہ بھائی موجود ہیں میت کے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پھر اگر ہوں اس کے بھائی، مراد ہے ایک سے زیادہ بھائی، فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے، السُّدُسُ چھٹا حصہ، پھر 1/6 ہو گیا۔ اچھا اس کا بھی یہاں بھی صرف ماں کا حصہ بیان کیا، باپ کا نہیں بیان کیا۔ 6 حصے کر کے 1 حصہ ماں کو دے دیں تو باقی کتنے بچے؟ 5 حصے، 5 حصے وہ آٹومیٹیکلی باپ کو مل گئے۔ یہ سارا کچھ کیسے ہونا ہے؟ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، اس وصیت کے بعد، یوصی بہا جس کی وہ وصیت کر جائے، من بعد وصیت یوصی بہا اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے، او یا دینن یا قرض، یا قرض کے بعد، یعنی ان دونوں چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ہے، وصیت اگر اس نے کی ہے تو وصیت بھی نکالی جائے گی، اور اگر قرض ہے تو وہ بھی ادا کیا جائے گا۔ اور ان میں میں نے ترتیب عرض کی تھی کہ یہ جو وراثت کی تقسیم ہے اس کا 4تھا نمبر آتا ہے۔ سب سے پہلے کفن دفن، میت کی اپنی ضرورت، دوسرے نمبر پہ اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے، وہ قرض کی آگے پھر 2 صورتیں ہیں، اللہ کا قرض بھی ہو سکتا ہے، بندوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قرض کیا ہے کہ اس نے زکوٰۃ دینی تھی تو وہ لیٹ ہو گئی ہے، پینڈنگ ہے، ابھی بیمار ہو گیا انہی دنوں میں تو چلا گیا دنیا سے، تو اب وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال دی جائے گی، 2 4 5 10 لاکھ جتنا بھی بنے۔ اسی طرح اللہ کا قرض اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی جگہ پہ کسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وعدہ کیا تھا کہ میں اتنے پیسے دوں گا، تو وہ پیچھے سے وارث دے دیں۔ اسی طرح اگر اس نے، اس کے اوپر حج فرض تھا لیکن کرونا کی وجہ سے نہیں جا سکا، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے جا نہیں سکا، حج فرض تھا، ارادہ بھی تھا جانے کا، تو وہ حج جو ہے وہ بھی ان پیسوں سے ادا کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے کفن دفن، علاج معالجہ کفن دفن وغیرہ پہ اخراجات، اور دوسرے نمبر پہ قرض ادا ہوگا۔ قرض کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا الدین سوائے قرض کے۔ تو قرض کسی نے اگر میت نے ادا کرنا ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، لیکن آپ دوسرے مسلمانوں کو کہتے تھے کہ چلیں آپ پڑھ لیں،
لیکن آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا جو صاحب علم ہے وہ جنازہ نہ پڑھائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کسی کو کا قرض یا کسی کا مال ہڑپ کر کے دنیا سے بندہ چلا جائے تو ادا نہ کرے تو یہ کتنا بڑا بوجھ ہے، تھوڑا سی تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ تو قرض جو ہے دوسرے نمبر پہ وہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ وصیت ہے۔ وصیت اگر کوئی کی ہے اور وہ بھی 1/3 تک ہونی چاہیے اور جائز کاموں کی ہونی چاہیے، اس کے متعلق وضاحت ہم کر چکے ہیں کہ وصیت کس کے متعلق کی جا سکتی ہے اور کتنی کی جا سکتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ پھر حصے تقسیم ہوں گے، وراثت تقسیم ہوگی، جو قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد۔ آباؤکم، تمہارے باپ، ماں بھی آ سکتی ہے اس میں، آباؤکم تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، اس میں بیٹیاں بھی آ جائیں گی، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، اقرب افعل کے وزن پہ ہے اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے یا کمپیریٹیو ڈگری۔ اقرب جو زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، لا تدرون ایہم اقرب لکم تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہارے زیادہ قریب کون ہے، نفعاً فائدہ پہنچانے میں۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے کون زیادہ فائدہ مند ہے یا آخرت میں تمہارے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بعض اوقات انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو زیادہ دوں، اس کو نہ دوں، تو اللہ پاک نے اس خیال اور وسوسے کو دور کیا ہے۔ تمہیں نہیں پتا، بعض اوقات انسان کسی کو اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کی قبر پہ دعائیں وہ کرے، سب سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ صدقہ جاریہ اس کے لیے بنے ہی وہ بعد میں۔ بعض اوقات اولاد نافرمان ہوتی ہے لیکن مرنے کے بعد سدھر جاتی ہے، وہ ساری زندگی باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کو پتہ ہے تمہارے آباء و اجداد میں سے یا تمہاری آل اولاد میں سے تمہارے لیے فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے کون زیادہ قریبی ہے، تم اس بات کو نہیں جانتے، اس لیے جو اللہ نے فیصلہ کیا نا اس پر راضی ہو جاؤ۔ فریضۃ من اللہ، یہ سارے جو حصے بیان کیے جا رہے ہیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، یہ نفلی کام نہیں ہے، یہ کوئی مشورہ نہیں ہے، اسلامی مشورے نہیں ہیں یہ کہ اس طرح کر لو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ اللہ اکبر، بدقسمتی سے اس فریضے کو بہت کم لوگ ادا کر رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہمیشہ سے ہے، علیمن سب کچھ جاننے والا، حکیمن کمال حکمت والا۔ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے اور ہمیشہ سے اللہ کے علم ہے، اور اللہ پاک کے ہر فیصلے کے اندر کمال حکمت ہوتی ہے، چاہے انسان کو اس کی وقتی طور پہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔